افسانچہ لکھنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ مظفر شاہ میری کہتے ہیں، منی کہانی کا فن اپنے اندر ایک جذبیت رکھتا ہے اور جامع بھی۔ ایک عمدہ شعر کی طرح اپنے جسم کے اعتبار سے مختصر مگر روح کے اعتبار سے جامع۔ اس صنف نثر کا جو فنکار رمز شناس ہوتا ہے وہ کامیاب منی کہانی تخلیق کرتا ہے، اور جو نہ آشنا ہوتا ہے وہ اپنے ہی فن کا شکار ہو جاتا ہے، کالا جادو کرنے والے کالے جادوگر کی طرح۔ مصنف کا اگلا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے آوارگی۔ رات بہت گہری تھی جس کی آغوش میں سکوت کا گداز رقص جاری تھا۔ رضیہ کا نوجوان پڑوسی عادت سے مجبور اس رات بھی ایک خوبرو عورت کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ چنانچہ رضیہ کے لیے یہ کوئی نئی واردات نہیں تھی۔ پڑوسی کے گھر کی ساخت کچھ یوں تھی کہ اس کے گھر کا پچھواڑا رضیہ کے کمرے کے ساتھ ہی ملحق تھا۔ یوں دروازہ کھلنے کی کھٹپٹ اور باتیں کرنے سے رضیہ کی آنکھ کھل جاتی تھی، پھر اسے نیند بڑی تاخیر سے آتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رضیہ کو خسر فسر سننے اور کن سنیاں لینے کی عادت ہی پڑ گئی تھی، یا یوں کہیے اسے ان چیزوں کی لت پڑ گئی تھی۔ رضیہ کی داخلی زندگی تنہائی کے بے رحم تھپیڑوں میں ایک اذیت سے دوچار تھی، مگر اب وہ اس تنہائی سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ رات کی تاریکی دونوں گھروں اور اطراف میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ جھینگروں کی تیز سیٹیاں اب معدوم ہو چکی تھیں۔ اس رات رضیہ کے پڑوسی نے ضرورت سے زیادہ ہی نشہ کر رکھا تھا، اور رضیہ بھی گفتگو سننے کے لیے پہلے سے زیادہ بے تاب تھی۔ اسی لیے آج وہ جد سوئی بھی نہیں کہ مبادا آنکھ گہری لگ جائے اور وہ اس مزے سے بے بہرا رہے جو اب اس کی زندگی کی ترجیحات میں شامل ہو چکا تھا۔ اس رات پڑوسی کے دروازہ کھلنے اور قدموں کی چاپوں میں واضح فرق تھا۔ رضیہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، پھر اچانک سب کچھ غیر متوقع ہونے لگا۔ رضیہ کا پڑوسی نشے میں دھت اول فول بک رہا تھا۔ سب کچھ مختلف تھا، غیر فطری، کچھ مبہم، بے ترتیب، بدلحاظ، مغلظ، جیسے دو برقرار مرد آپس میں۔ اسی رات رضیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا پڑوسی آوارہ ہے۔ ابھی آپ نے جو منی کہانی سنی، اس کے مصنف ہیں سید صداقت حسین۔ وہ اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئے، ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کر کے صحافت کے شعبے میں آ گئے۔ 15 سالوں سے اس پیشے سے منسلک ہیں۔ گزشتہ 7 سالوں سے افسانے، کہانیاں، مضامین لکھ رہے ہیں۔ آئیے افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے خواجہ صاحب۔ محلے کا کتا رات کے پچھلے پہر اب تسلسل سے بھونکنے لگا تھا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز
बहुत गूंजती थी। ये कुत्ते भी रात भर खूब भूखते हैं और तुलुए शहर से कुछ देर पहले खामोश होकर कहीं पड़े सोए रहते हैं। मैं बड़बड़ाते हुए उठा, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे उस मोहल्ले में रहते हुए 10 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका था। मेरे नए पड़ोसी ख्वाजा साहब पिछले महीने ही इस इलाके में किराए पर घर लेकर रिहाइश पजीर हुए थे। ख्वाजा साहब शरीफ, मिलनसार और खामोश तबीयत इंसान थे। कभी कभी उनसे अलग सलग हो जाया करती थी। अच्छी गुफ्तगू फरमाते थे। नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और कुर्ता शलवार ज़ेबतन रहता था। ख्वाजा साहब की उम्र लगभग 50-55 और उनकी बेगम, जो हमेशा काले बुर्क़े में रहती थी, उनकी उम्र का तखमीना लगाना मुश्किल था। मैं रात को थका हारा काम पर से आता और खाना खाकर फौरी सो जाता था। इस रात भी कुत्ता मुख्तलिफ वक्तों में खूब भौंकता रहा और मेरी आँख वक्फे वक्फे से खुलती रही। फिर अपनी तवज्जो नींद पर मरकूज़ करके मैं सुबह देर से उठा। बाहर किसी काम से निकला तो ख्वाजा साहब घर के बाहर लगी पौधों की बाड़ में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही बड़े एहतराम से सलाम व कलाम किया। खासी देर तक हाल चाल पूछते रहे। फिर बातों ही बातों में मोहल्ले के उस वाहिद कुत्ते का जिक्र करने लगे। कहने लगे, साहब, इसने तो नींद हराम कर रखी है, बहुत भौंकता है। किसका कुत्ता है ये? इस इस्तफसार पर मैंने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो कहने लगे, आज मैं म्युनिसिपालिटी के दफ्तर जाकर इस आवारा कुत्ते को ठिकाने लगाने की बात करूँगा। देखिए वो क्या कहते हैं। इतने में ख्वाजा साहब की बेगम ने आवाज़ लगाई, अजी सुनते हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आवाज़ की सेहत का जादू ज़बरदस्त था। मैं हैरान परेशान वसवसों के साथ जिस काम के लिए घर से निकला था वो करने आगे बढ़ गया। वक्त गुजरता रहा और कुत्ते ने रात को भूखने पर कभी समझौता ना किया। लगता है म्युनिसिपालिटी वालों ने भी ख्वाजा साहब की दरख्वास्त पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। एक दिन ख्वाजा साहब के घर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। यूं कि दोनों मियाँ बीवी के मामलात थे, इसलिए कुछ बहस व तकरार हो रही होगी, लिहाजा उन मामलात से परे ही रहा जाए। फिर खामोशी छा गई। अगले दिन काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकला तो ख्वाजा साहब के घर के दरवाजे पर बड़ा सा कुफ्ल लगा हुआ था। ऐसा मालूम देता था कि ख्वाजा साहब रात के किसी पहर महल्ला छोड़कर कहीं और चले गए हैं। रात काम पर से लौटा, खाना खाया और गहरी नींद सो गया। उसके बाद फिर मैंने रात के पिछले पहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें नहीं सुनी। अगला अफसाना सुनाने के पहले बतलाना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं।
یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب مصنف کا اگلا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے تہذیب۔ چچی دلہن کی پہلی اور واحد اولاد تہذیب چاند کا ٹکڑا تھی۔ ددیال ننیال کی آنکھ کا تارا، جہاں جاتی وہاں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جمگھٹا سا لگ جاتا۔ چچا کی طبیعت میں انتہائی ملنساری اور خلوص تھا، جبکہ چچی اتنی ہی تیز ترار، بد زبان، بالکل چچا کے برعکس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بچپن تیزی سے پر لگا کر اڑ گیا۔ تہذیب بڑی ہوئی تو چچا کے آنگن میں جیسے چاندنی اتر آئی۔ ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے کتنے ہی سرکاری افسران کے رشتوں کی بھرمار ہو گئی۔ یوں ہی خاندان کے نوجوانوں نے بھی چچی کے مزاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رشتوں کے لیے طبع آزمائی کی، مگر چچی کے مزاج کو ایک بھی نہ بھایا اور سب اپنا اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، چچا ادریس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ چچا کی دلی خواہش تھی کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے تہذیب کے ہاتھ پیلے کر دیں، مگر چچی کی ضد تھی کہ رشتہ ان کی مرضی کے عین مطابق ہوگا تو وہ اپنی بیٹی کو بیاہیں گی۔ اسی اثنا میں چچا ادریس کے بڑے بھائی جمیل، جو عرصہ دراز سے امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کے صاحبزادے شمیم امریکہ سے سالانہ چھٹیوں پر پاکستان تشریف لائے تھے، تو انہیں دیکھ کر چچا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ شمیم چچا ادریس کی گودوں میں پلے بڑھے تھے، یوں چچا کو بہت عزیز بھی تھے۔ ایک رات جب زور کا مینہ برس رہا تھا تو چچا نے اپنی آرزو کا اظہار چچی کے روبرو کچھ اس طرح کیا کہ دلہن کو برا بھی نہ محسوس ہو اور بات بھی بن جائے۔ چچی کی بدمزاجی اور ضد کے باعث بات تو نہ بن سکی اور اسی کیفیت میں بہترے سال بیت گئے۔ 20 سال کے عرصے میں تمام بزرگ اس جہاں سے چلے گئے۔ ایک دن تہذیب کھڑکی کے چمن سے لگی صحن میں لہراتے سبزہ کو دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری جانب شمیم تھے۔ شمیم کی آواز سن کر تہذیب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے شادی نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، شمیم نے تہذیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تہذیب بولی، ظلم میں نے نہیں بلکہ مسلک نے ہم پر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ شمیم نے استفسار کیا۔ تم تو جانتے ہی ہو، امی اور ابا کا مسلک جدا جدا تھا، دونوں بضد تھے کہ ان کے مسلک میں ہی میرا بیاہ ہو۔ بس
اسی ضد میں بہت سا وقت نکل گیا۔ جب وقت نکل گیا تو مجھے بھی شادی نہ کرنے کی ضد ہو گئی۔ شمیم نے ایک آہ بھری۔ چچا اور چچی نے اپنی شادی کرتے وقت ایک دوسرے کے مسلکوں کی بالکل پرواہ نہیں کی، مگر جب اتنا کہہ کے شمیم خاموش ہو گئے۔